بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے شوبز کی ایک شخصیت ہیں اور بہت معروف شخصیت ہیں معین اختر۔ کون ہوگا جس نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا؟ ان کی اپنی آٹو بایوگرافی ہے۔ بدقسمتی یہ رہی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت خوبصورت آٹو بایوگرافی لکھی اور ان کی خواہش تھی کہ اس کتاب کی رونمائی دلیپ کمار صاحب کریں، مگر نہ دلیپ کمار رہے نہ وہ رہے۔ ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ اتنے مصروف رہتے تھے کہ وہ اکثر بین الاقوامی دوروں پر ہوتے تھے، بہت کم وقت ملتا تھا کہ وہ لکھیں، مگر انہوں نے جب لکھنا مکمل کیا تو اپنی زندگی میں کتاب نہیں چھپوا سکے اور 2025 میں یہ کتاب آکسفورڈ پبلیکیشن میں سب کے سامنے آئی۔ 1950 میں جنم لینے والے معین اختر 2011 میں 60 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے، مگر بہت سی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ نہ صرف وہ کامیڈین تھے، اس کے ساتھ وہ ہوسٹ بھی تھے اور ساتھ ساتھ رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی تھے۔ بہت سارا کام کیا، بہت یادگار کام کیا۔ اب آتے ہیں ان کی اپنی آٹو بایوگرافی، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ہمارے اس چھوٹے سے سیشن میں اتنا بڑا ان کا تعارف نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم مختلف سیشن ان کے کریں گے۔ سب سے پہلا جو ان کا ہے، ضیاء محی الدین صاحب نے لکھا ہے اس کتاب میں، اور بہت خوب لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جینیس آدمی جسے دنیا میں کہتے ہیں، اس میں دو چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، یعنی دو چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر پہلی انسپریشن، یعنی قدرتی پیدائشی جبلت ذہنیت ہو، یعنی ذہانت قدرتی طور پر ملی ہو، وہ 1% ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ 99% جو ہوتی ہے وہ پرسپائریشن ہوتی ہے، یعنی انتھک محنت، جدوجہد، جسے کہتے ہیں کہ پسینہ بہانا۔ تو کہتے ہیں کہ معین اختر میں اگر قدرتی جبلت دیکھی جائے، ذہانت، تو وہ 5% تھی، مگر 95% اس نے اپنے آپ پر انتھک محنت کی، پسینہ بہایا، اپنے آپ کو پالش کیا، تب جا کر وہ معین اختر بنے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے انہیں 3 مشورے دیے تھے اور تینوں مشوروں پر وہ پورا ثابت اترے اور انہوں نے ثابت کر دکھایا۔ نمبر پہلا مشورہ، ضیاء محی الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھو، مذاق کرنے والے آدمی کو اس معاشرے میں بھونڈا کہا جاتا ہے، جسے بھانڈ کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظوں میں مسخرہ کہا جاتا ہے، مگر معین تم یہ کرنا کہ بھانڈ مت بننا، تم مزاحیہ اداکار بننا۔ اور کہتے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ ایک سوبر، خوش لباس مزاحیہ اداکار تھے، بھانڈ اور مسخرے نہیں تھے۔ دوسرا مشورہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیا کہ دیکھو معین، ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، چاہے اداکاری ہو یا مزاحیہ بات ہو۔ اس میں اگر ٹائمنگ کی ایک لمحہ بھی غفلت ہو جائے تو پورا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے اور سننے اور دیکھنے والا پھر لطف اندوز نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے فکروں سے اور اداکاری سے پرفیکٹ ٹائمنگ کے اپنی موجودگی دلاتے اور دکھاتے تھے کہ اس سے دیکھنے اور سننے والا لطف اندوز ہو جائے۔ اور تیسرا خوبصورت جو مشورہ تھا، جو ٹائمنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ان کی پرفیکشنسٹ تھی وہ پوری اتری، یعنی انہیں یہ مشورہ دیا کہ دیکھو معین، تم یہ جو کہتے ہو کہ اب میں پٹھان کے لہجے میں بات کرتا ہوں یا سندھی کس طرح بولتا ہے، یا آئیے میں آپ کو لطیفہ بتاتا ہوں، یہ تمہید مت باندھو۔ تم اپنی پرفارمنس دکھاؤ، لوگ خود ہی جان جائیں گے کہ یہ پٹھان بول رہا ہے یا سندھی بول رہا ہے یا یہ لطیفہ ہے۔ اگر ہنسیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ لطیفہ ہے۔ یہ تمہید باندھنے سے سامعین بور ہو جاتے ہیں۔ انگلش کا محاورہ لیس از مور، یعنی کم اور بہت زیادہ۔ اس لیے کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کم کام کیا، مگر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، یہی ان کا خاصہ تھا۔ انور مقصود صاحب، جو کہ ان کے ساتھ ساتھ رہے، کہتے ہیں معین اور میرا 32 سال کا تعلق تھا۔ یہ سمجھیے کہ 32 سال میں نے جو لکھا، اس نے اس پر پورا ہو کر نبھایا اور اس نے بہت اچھا کام کیا۔ اس کے علاوہ ایک خوبصورت بات بتاتے ہیں انور مقصود صاحب، کہتے ہیں کہ معین 2 چیزوں کے بہت شائق تھے، ایک ہاتھ سے کھانا کھانا اور دوسرا سوٹ پہننا۔ یہ 2 چیزیں ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اب آتے ہیں کہ ان کے بھائی نے
ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ معین بھائی کا ایک خاصہ یہ تھا کہ وہ مذاق کرتے تھے مگر اگلے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں کہ نہیں۔ میں چونکہ ان کو چھوٹا تھا مگر ہم آپس میں بہت ہی فری تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بچپن میں اپنے گھر کی چھت پر دوستوں کے ساتھ وہ سگریٹ پی رہے تھے۔ اب کہتے ہیں چونکہ میں جب گیا دیکھا تو معین بھائی سگریٹ پی رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ سگریٹ پی رہے ہیں بری بات ہے، میں ابا کو بتا دوں گا۔ اب کہتے ہیں معین نے کہا کہ تم جا کر ابا کو بتاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں ابا کو بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں پتہ ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے؟ تھوڑی سی اپنی زبان ہونٹوں پر رکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا ایک کش لیا سگریٹ کا اور دھواں اٹھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب جا رہے ہو ابا کو بتانے؟ میں نے کہا ہاں اگر تم چھوڑ دو کہ نہیں بتاؤں گا مگر اب میں جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں معین بھائی نے مجھے کہا کہ بالکل بتاؤ ابا کو، میں بھی انہیں بتاؤں گا کہ تم نے بھی ابھی پی ہے۔ کہتے ہیں یہ تھا کہ میں نے ارادہ ترک کر لیا۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے تھے، بہت لطف اندوز ہوتے تھے اور وہ بھرپور زندگی کے آدمی تھے۔ ان کی بیٹی لکھتی ہیں کہ میرے والد صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے اور ان کی بہت سی ایسی باتیں تھیں بہت یادگار ہے۔ انہوں نے بہت سے کوٹیشنز لکھی ہیں، اقوال لکھے ہیں۔ ایک کوٹیشن کے ساتھ اس سیشن کا اختتام کریں گے، پھر دوسرے سیشن میں کہتے ہیں کہ جو قناعت پر راضی رہتا ہے وہ غنی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو بھی میسر ہو قدرت کی طرف سے اس پر قناعت کیجئے تو آپ غنی بن جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔